بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا الا جبریل ننا، اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو، میں جبریل کو منع کر دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو، اب میں جبریل کو روک دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا، اس دنیا میں صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگو 12 تاریخ کو میری اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں، جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ، ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آئے امی عائشہ، ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھی ہو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا
اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو، چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، یہاں رہیں گے، مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے۔ چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں۔ 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد مدینے آئے، مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت حد تک ایک تھی۔ لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے، ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، کیا
ایک اور غم میرے اوپر آ گیا، فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے۔ دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کے رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔
لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا۔ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، نہیں روتے۔ اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے، ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بیٹھیے، بیٹھیے، دعا ہے، کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو، اللہم انی اعوذ بک، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب، وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی۔ اب آپ کھانا بیٹھو، جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے۔ چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نہیں اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ، ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو، ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو۔ اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو۔ یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے۔ کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا۔ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد
دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے, ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے, منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا, اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا, اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا, نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا, یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے, شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں, نماز کے بعد دعا مانگیے, اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں, اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو, یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائیو. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم آمین آمین, پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی, 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا, آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا, تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے, تم اپنی دعا مانگو یار. امام کی اپنی ضرورتیں ہیں, تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. امام کا بیٹا بیمار ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. تمہارے باپ کو کینسر ہے, تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے, اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں. امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے, اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو, امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے, تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو. یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں. 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی, اس کی بھی دعا ہو گئی. اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا, ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے, آپ کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں, اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے ہیں, لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا, اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے, آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو, 5 منٹ مانگو, 10 منٹ مانگو, 15 منٹ مانگو, آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر, رو رو کر, آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے, تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے میرے بھائیوں. یہ دعا کا مذاق ہے. اللہ گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا ہے, اللہ میرے گاؤں میں برکت دے, اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے, اللہ میرے یہ آمین آمین محمد رسول اللہ. یہ دعا کا مذاق ہے یار, مت بناؤ مذاق. اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا. قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے, لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہاں صرف حکم یہ استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, صرف دعا ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, آتا حدیث میں, لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو, کہیں نہیں آتا ہے. ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں, آپ لوگ آمین آمین بولو. اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا, بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یعنی تم اپنی دعا کرو, ہم اپنی دعا کر رہے ہیں. دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں, اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے, اس لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے. سیدھی سی بات ہے. اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں, لیکن
चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहाँ घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूँ। इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज़ बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज़ दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहाँ जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज़ करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। नहीं, बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए। ठीक, एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ ज़बरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है, वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ले।